عام معاشرے میں جو ایک بات مشہور ہے کہ جنازے میں طاق صفے بنائے، یعنی کہ 3 بنائے یا 5 بنائے یا 7 بنائے یا 9 بنائے یا پھر 11 بنائے، یعنی کہ طاق صفے بنائے، جفت صفے نہ بنائے۔ آپ نے عام طور سے اپنے آس پاس دیکھا بھی ہوگا، جہاں پر جنازہ ہوتا ہے تو لوگ طاق صفے بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو تلقین بھی کرتے ہیں کہ آپ طاق صفے بنائیں۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی کہ طاق صفے ہی بنانا ضروری ہے یا اس کے علاوہ اگر کوئی جفت صفے بناتا ہے تو اس میں کوئی حرج ہے یا پھر نہیں ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جنازے میں جتنے زیادہ افراد ہو اتنا میت کے لیے یہ بہتر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنازہ پڑھنا یہ میت کے حق میں ایک دعا ہوا کرتا ہے، ایک جرگہ ہوتا ہے اللہ کے ہاں کہ یا اللہ اس بندے کی بخشش فرما، اس بندے کے گناہوں سے درگزر فرما۔ تو جنازہ جو لوگ پڑھتے ہیں میت پر، یہ ایک قسم کی دعا ہے۔ تو جتنے زیادہ لوگ دعا دیں گے اتنے ظاہر سی بات ہے قبولیت کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ روایت ہے کہ جس شخص کے جنازے میں 100 افراد شریک ہو گئے اور وہ 100 افراد یعنی کہ ظاہر وہ جنازے یہ ایک قسم کی سفارش ہے اور دعا ہے، تو اللہ رب العزت ان 100 افراد کی سفارش کو ضرور قبول کرے گا اس بندے کے حق میں۔ یعنی کہ جس شخص کے جنازے میں 100 افراد شریک ہو گئے تو ان 100 بندوں کی دعا اور سفارش اللہ رب العزت ضرور قبول کرے گا۔ اسی طرح جنازے میں یہ طاق صفے بنانا، یا اس طرح آپ آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہو کہ کم سے کم 3 صفے بنانا یہ مستحب عمل ہے۔ کم از کم 3 صفے بنانا یہ مستحب عمل ہے۔ حتیٰ کہ فقہاء نے، علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کہیں جنازے میں افراد اتنے کم ہو کہ صرف 7 بندے ہیں، صرف اور صرف 7 بندے ہیں کل جنازے میں، تو کہتے ہیں کہ 7 میں سے ایک آگے ہو کر کے امام بن جائے اور جو پہلی صف ہے اس میں 3 بندے کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد جو دوسری صف ہے اس میں 2 بندے کھڑے ہو جائیں اور جو تیسری صف ہے اس میں صرف 1 بندہ کھڑا ہو جائے، تاکہ 3 صفیں کم سے کم پوری ہو جائے۔ فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے۔ یعنی یہ لازمی بھی نہیں ہے، یہ بات بھی ذہن میں کہ اگر کوئی اس طرح نہیں کرے گا تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن مستحب طریقہ یہی ہے کہ بندہ کم سے کم یہ 3 صفیں بنائے، اور 3 ظاہر سے پھر کیا ہوتا ہے، 3 جو ہے وہ طاق عدد ہوا کرتا ہے، تو اسی لحاظ سے جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جی طاق صفے بناؤ تو وہ اسی مناسبت سے ہوا کرتا ہے۔ اچھا، یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ 3 صفے بنانا مستحب ہے؟ یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کے جنازے میں 3 صفیں بن گئی، جس شخص کے جنازے میں 3 صفیں بن گئی تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت، اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ جس شخص کے جنازے میں 3 صفیں بن گئی تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے وہاں پر جب 3 کا ذکر ہے اور 3 عدد طاق کا ہوا کرتا ہے، اسی مناسبت سے لوگوں کے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ جب جنازے میں صف بنائے تو 3 بنائے یا پھر 5 بنائے یا پھر 9 بنائے اور یا پھر اس طرح 11 بنائے، مطلب ہے کہ طاق صفے بنائے، تو یہ اس مناسبت سے ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ بات مستحب ہے، کوئی لازم واجب ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے خلاف کر لیتا ہے، یعنی کہ جفت صفے بنا لیتا ہے، جفت عدد کے اعتبار صفے بنا لیتا ہے، تو وہ شخص بھی گناہگار نہیں ہوگا۔ البتہ صرف جو حدیث میں آیا ہے وہ یہی الفاظ ہے کہ یہ جو جس شخص کے جنازے میں 3 صفے شریک ہو جائے، 3 صفے جنازہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش ضرور فرمائے گا۔ تو اس لیے اگر کہیں 7 بندے ہی صرف آ جائے جنازے میں تو ان کو چاہیے کہ ایک امام بن جائے، پہلے صف میں 3 آ جائے، دوسرے صف میں 2 آ جائے اور تیسرے صف میں 1 بندہ آ جائے، لیکن کم سے کم یہ ہے کہ 3 صفیں پوری ہو جائے۔ بہرحال آسان سی بات کہ لوگ جو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جنازے میں 3 یہ طاق صفے بناؤ یا 3 بناؤ یا 5 یا 9 وغیرہ، یہ بات جو کرتے ہیں تو یہ اس کی حقیقت بھی درست ہے اور ایسا کرنا بھی چاہیے، یہ مستحب عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح نہیں کرتا تو وہ شخص گناہگار نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اس نے جفت صف کیوں بنائی، طاق صف کیوں نہیں بنائی۔